السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے۔ اگرچہ وہ لوگ عذاب کے پوری طرح مستحق ہو چکے تھے، لیکن جس طرح کے عذاب کے لیے وہ دعائیں کر رہے تھے ویسا عذاب سنت الہ کے مطابق ان پر اس وقت تک نہیں آ سکتا تھا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ان کے درمیان موجود تھے، کیونکہ ایسے عذاب کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ہجرت کا حکم دے دیتا ہے، اور ان کے نکل جانے کے بعد ہی کسی آبادی پر اجتماعی عذاب آتا ہے۔ اس لحاظ سے مکہ کی آبادی کا معاملہ بہت گڈمٹ تھا۔ مکہ میں عوام الناس بھی تھے، سادہ لوہے لوگ بھی تھے جو اپنے آپ پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے اور اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے۔ دوسری طرف اللہ کا قانون ہے جس کا ذکر اسی صورت کی آیت میں ہوا ہے کہ جب تک وہ پاک اور ناپاک کو پھاڑ کر الگ نہیں کر دیتا، اس وقت تک اس نوعیت کا عذاب کسی قوم پر نہیں آتا۔ وَمَا لَهُمْ وَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور کیا رکاوٹ ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو در انحالیہ، وہ اس کے متولی بھی نہیں ہے، اس کے اصل متولی تو صرف متقی لوگ ہیں کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ قریش مکہ نے اپنی عبادات اور حلیہ اس طرح بگاڑا تھا کہ اپنی نماز میں سیٹیوں اور تالیوں جیسی خرافات بھی شامل کر رکھی تھی۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا سب سے اعلیٰ طواف ان کے نزدیک وہ تھا جو بالکل برہنہ ہو کر کیا جاتا۔ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اللہ کا عذاب صرف آسمان سے پتھروں کی صورت ہی میں نہیں آیا تھا، بلکہ غزوہ بدر میں ان کے فیصلہ کن شکست ان کے حق میں اللہ کا عذاب ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا إلی جہنم یحشرون۔ یقیناً کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکیں اللہ کے راستے سے، تو وہ بھی خرچ کریں گے، پھر یہ ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گا، پھر یہ مغلوب ہو کر رہیں گے، اور جو کفر پر رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے۔ قریش کی طرف سے لشکر کی تیاری، ساز و سامان کی فراہمی، اسلحے کی خریداری، اونٹ، گھوڑوں اور راشن وغیرہ کا بندوبست بھی اس قسم کے انفاق فی سبیل اللہ الشیطان اور فی سبیل اللہ شرک کی مثال ہے۔ وہ لوگ گویا شیطان کے راستے کے مجاہدین تھے، اور اللہ کی مخلوق کو اس کے راستے سے روکنا ان کا مشن تھا۔ یہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب حسرت ہوگا، اور یہ پچھتاوا ان کی جانوں کا روگ بن جائے گا کہ اپنا مال بھی کھپا دیا، جانیں بھی ضائع کر دی، لیکن اس پوری کوشش کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی باقی نہ کر سکے۔ ان کی یہ حسرتیں اس وقت اور بھی بڑھ جائیں گی جب بنی اسرائیل کی تفسیر عملی طور پر ان کے سامنے آ جائے گی، اور وہ مغلوب ہو کر اہل حق کے سامنے ان کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، یعنی ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور جو کفر پر اڑے رہیں گے اور کفر پر ہی ان کی موت آئے گی تو ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو جیسے کہ آج میں چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔